بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام و عالمگیر مذہب ہے جس نے اپنی آمد کے پہلے دن سے علم پر زور دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں تشریف لائے اور نبوت سے سرفراز کیے گئے، ان میں کون سی برائیاں اور کوتاہیاں نہ تھیں۔ شرک عام تھا، طاقت کی حکمرانی تھی، نہ جان و مال محفوظ تھے اور نہ عزت و آبرو، فحاشی، زناکاری اور شراب نوشی تو روز کا معمول تھا۔ بظاہر خیال ہوتا ہے کہ ان حالات میں انسانیت کے نام اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام توحید خداوندی کی دعوت اور شرک و بت پرستی کی تردید کا آنا چاہیے تھا، کہ اسلام کی پوری تعلیم کا خلاصہ یہی خدا کی وحدانیت کا تصور ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ ضرورت مند ایسے سماج کا ہوتا ہے جو پرامن ہو، ظلم و زیادتی سے محفوظ ہو اور بقائے باہم کے اصول پر قائم ہو۔ لیکن غور کرنے اور سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں صراحتاً ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ یعنی سب سے پہلے پیغمبر انسانیت کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کو جس بات کی دعوت دی گئی وہ تعلیم ہے، کیونکہ علم ایسا سرچشمہ ہے جس سے تمام بھلائیاں پھوٹتی ہیں، تمام خیر وجود میں آتے ہیں اور تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا پاس و لحاظ تھا کہ مکے میں ہر طرح کی دشواری کے باوجود آپ نے دار ارقم کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا اور پہلے دن سے اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ رہے۔ مکے کا جو لٹا پٹا قافلہ مدینہ پہنچا، اس میں سینکڑوں بے گھر تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذاتی مکان میسر نہیں تھا، اور آپ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے گھر کی فکر کی اور نہ اپنے ان ساتھیوں کے لیے، اپنے ان رفقا کے لیے جو مستقل گھروں سے محروم تھے، بلکہ سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایک عبادت گاہ
اور دینی مرکز کی حیثیت سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور پہلی باضابطہ درسگاہ ایک چبوترے کی شکل میں قائم کی جسے صفہ کہا جاتا تھا۔ یہی چھوٹی سی جگہ جزیرہ عرب کے کونے کونے سے آنے والے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منتظم اور استاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان گھر بار اور دوسرے اسباب آسائش سے بڑھ کر اپنے بچوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ دیں کہ جو قوم اپنا گھر پھونک کر علم کا چراغ جلانا نہ جانتی ہو، سر بلندی و درخشانی کبھی اس قوم کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے صرف مذہبی تعلیم ہی کو اہمیت دی ہو، بلکہ اسلام نے علم کی تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع سے کی ہے۔ علم نافع نفع پہنچانے والا علم اور علم غیر نافع نفع نہ دینے والا علم۔ جو علم انسان کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے نفع پہنچائے اور ان کے مسائل کو حل کرے وہ علم نافع ہے، اور جو علم انسانیت کے لیے ہلاکت کا سامان ہو وہ علم غیر نافع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور جو علم نافع نہ ہو اس سے پناہ چاہتے تھے۔ اس اصول پر غور فرمائیے تو اکثر عصری علوم و فنون علم نافع کی فہرست میں آتے ہیں۔ مثلا طب انسانی جسم کے لیے نفع بخش ہے، انجینئرنگ انسانی ضروریات کی تکمیل میں مفید ہے، علم قانون میں انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، ادب و صحافت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوتا ہے، جس پر سماج کی اخلاقی اور روحانی اقدار کا تحفظ موقوف ہے۔ تجارت اور معاشیات سے متعلق علوم کا مقصد فرد اور سماج کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے صرف جائز اور مناسب موقع کی رہنمائی کرنا ہے، جس کے مفید اور نافع ہونے سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تمام علوم اسلام میں مطلوب ہیں اور ان کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے۔ اس وقت ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا سفر پیچھے کی طرف ہے۔ ہم نے ترقی کے بجائے تنزل کو اور محنت کے بجائے آرام کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو تعلیم کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ مسلمانوں میں جو مزدور طبقہ ہیں وہ آج اسی فکر میں ہے کہ اپنے بچوں کو پتھر پھوڑنے، ہوٹلوں کے میز صاف کرنے اور اس طرح کے دوسرے کاموں میں کس طرح لگائے تاکہ یومیہ کچھ پیسے آ جائیں اور گھر چلانے میں آسانی ہو۔ اور جو بچے اسکول میں داخلے لیتے ہیں ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ان کی ہے جو پرائمری کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے۔ بہت سے طلبہ ہائی اسکول کی سطح پر تعلیم ترک کر دیتے ہیں، اور اعلیٰ فنی تعلیم میں تو ہمارے بہت ہی کم بچے پہنچ پاتے ہیں۔ حکومتی سروے کے مطابق مسلمانوں کا 69% طبقہ وہ ہے جو 10ویں تعلیم پا کر آگے کی تعلیم منقطع کر دیتا ہے، اور 31 طبقہ وہ ہے جو آگے کی تعلیم کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔
پر ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو تعلیم پانے کے باوجود اپنے میدان میں کام نہیں کر پاتے بلکہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور 3% سے بھی کم لوگ آگے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور تحقیقی میدان کو تو مسلمانوں نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ گویا تعلیم کے تمام ہی میدانوں میں مسلمانوں کی تعداد نہ کے برابر ہے۔ ہم دن و رات جن اقوام کے ساتھ رہتے ہیں ان کے یہاں حصول تعلیم کا جذبہ جتنا ہے ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دلت جنہیں ہندوستانی معاشرے میں کوے اور چیل کے برابر سمجھا جاتا تھا، تعلیم کے میدان میں وہ بھی نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے رات دن کوشش میں لگے ہیں۔ جن گھروں میں اسکول جانے کا کوئی تصور نہیں تھا اور بچے عقل و ہوش سنبھالتے ہی اپنے ہاتھوں میں کدال اور پھاوڑے لے کر محنت و مزدوری کے لیے کھیتوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے تھے، اب ان کی پیٹھ پر کتابوں کے بھاری بیگ ہوا کرتے ہیں اور انہوں نے اسکول کی دنیا کو اپنے آپ سے آباد کر رکھا ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب تعلیم کے معاملے میں ہماری بے شعوری ہے۔ مسلمانوں میں آج بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو تعلیم کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور جس کی نظر میں حال مستقبل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے میں باشعور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بتائیں کہ یہ چند پیسے ان کے روشن مستقبل کو تاریک کرنے کا ذریعہ ہیں، اس لیے وہ ابھی تکلیفیں اٹھا کر اور مشقتیں جھیل کر اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں تو آج کے 10 روپے کل 10,000 لا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے 10 بچوں کے پڑھنے لکھنے سیکھنے سکھانے کو فدیہ قرار دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان فاقوں سے دوچار تھے اور ان کو مالی وسائل کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی ضرورت پر تعلیمی ضرورت کو مقدم رکھا۔ تعلیم سے غفلت تاجروں کے طبقے میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض تاجر یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ پڑھ لکھ کر اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیں تو انہیں اسی تجارت یا کاروبار میں لگنا ہے۔ ایسی صورت میں زیادہ تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بقدر ضرورت تعلیم کے بعد کاروبار میں لگا دیا جائے تو پیسے بھی بچیں گے اور وقت بھی بچے گا۔ اسی طرح جتنی مدت تعلیم کے حصول میں لگتی ہیں اس میں اسے کام کا اچھا خاصا تجربہ ہو جائے گا، لیکن یہ گھٹیا سوچ ہے۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی قابل بھروسہ ذریعہ معاش نہیں ہے۔ دکانیں جلائی جا سکتی ہیں، سامان اور اسباب لوٹے جا سکتے ہیں، لیکن علم ایسی قیمتی دولت ہے کہ نہ اسے لوٹا جا سکتا ہے اور نہ جلایا جا سکتا ہے۔ علم انسان کا اصل جوہر ہے، اس سے انسان کی عزت اور اس کے کنبے اور قوم کا وقار متعلق ہے۔ اس لیے علم بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے تو اسی لیے کہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تعلیمی پسماندگی کا دوسرا سبب، دوسری وجہ ہمارا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ شادی بیاہ، بچوں کی بسم اللہ خوانی، ختنہ اور عقیقے کی تقریبات، موت سے متعلق خود ساختہ رسم و رواج کی تکمیل میں
ہم اپنے پیسے پانی کی طرح بہا تو دیتے ہیں، سودی قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات اور اپنی بنیادی ضرورت کی چیزوں کو فروخت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ جب ہمارے پیسے ایسی بیکار چیزوں میں خرچ ہوں گے تو جائز ضروریات کے لیے پیسے کیسے بچ سکیں گے؟ اگر ہم اس اسراف کے خلاف مہم چلائیں اور اپنے اور اپنی قوم کے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں تو انہی پیسوں کے ذریعے ہم ان کی تعلیمی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر متوسط آمدنی کے لوگ یہ طے کر لیں کہ وہ سادہ طریقے پر اپنے بچوں کی تقریبات مثلا نکاح وغیرہ انجام دیں گے اور بچے ہوئے پیسوں سے اپنے بچوں کے علاوہ قوم کے ایک بچے کی تعلیمی کفالت کریں گے تو اس طرح سماج کے کتنے ہی غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کی شکل و صورت نکل آئے گی۔ ہماری تعلیمی پسماندگی کا تیسرا سبب طلباء و طالبات کے سرپرستوں کا اپنے بچوں کی تعلیم اور اس کے جائزے سے بے تعلق اور غافل رہنا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں اور پھر کبھی پلٹ کر اس بات کا جائزہ نہیں لے پاتے کہ ان کا تعلیمی رجحان کیا ہے، وہ پابندی سے اسکول جا بھی رہے ہیں یا نہیں۔ مسلمان اولیاء طلباء و طالبات سے سرپرستوں سے عام طور پر اسکول کے ذمہ داروں کو یہ شکایت رہی ہے، سرپرستوں کی غفلت کا نوعمر اور مستقبل کے نفع و نقصان سے بے خبر بچے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ کثرت سے غیر حاضر رہتے ہیں، مفوضہ کام جو کام ان کو دیا گیا ہے انجام نہیں دیتے، اساتذہ اور ذمہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور سرپرستوں کے عدم تعاون کی وجہ سے ان کی بروقت فہمائش نہیں ہو پاتی، اس لیے ان کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ناقابل علاج ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم میں طلباء، اولیاء طلباء اور اساتذہ تینوں کی ذمہ داری برابر درجے کی ہے۔ طلباء کے سرپرستوں کی غفلت کی وجہ سے نہ صرف ایک تہائی ذمہ داری متاثر ہوتی ہے بلکہ طلباء بھی اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، اس طرح دوہرا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جو والدین یا سرپرست حضرات خود تعلیم یافتہ ہوں وہ خود اس کی اہمیت محسوس کریں اور جو ناخواندہ یا کم پڑھے لکھے ہوں ان میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اسکول پہنچ کر تفتیش حال کریں، جانچ کریں۔ ہماری تعلیمی پسماندگی کا ایک اہم سبب، ایک بنیادی سبب مسلمانوں کے زیر انتظام تعلیم گاہوں کی زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی پالیسی رہی ہے۔ ہم اسٹیج پر تو اپنی قوم کو تعلیم کی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن جو اسکول ہمارے زیر انتظام ہیں ہم نے ان میں کم نفع کے بجائے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی تدبیر اختیار کر رکھی ہے اور اب تعلیم ایک نفع خیز تجارت بن چکی ہے۔ یہ نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ جو لوگ اصحاب ثروت ہیں وہ تو اپنے بچوں کو کہیں بھی تعلیم دلائیں گے، لیکن قوم کے غریب لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا کیا انتظام کریں؟ اصل تو ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری درسگاہوں کی عمارتیں، ہمارے اسکول کی عمارتیں عظیم الشان ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر ہو۔ اگر سادہ عمارت اور بنیادی ضروریات کے ساتھ ہم معیاری تعلیم فراہم کریں اور اسے سستی بنا سکیں تو یہ قوم و ملت کے ساتھ بڑا حسن سلوک ہوگا
اور اس کام کو انجام دینے والے نہ صرف دنیا میں نیک نام بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تعلیم کے مختلف شعبوں میں توجہ دینے کے ساتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ تعلیم میں خوب بڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اعلیٰ تعلیم سے متعلق جتنے شعبے ہیں جس میں ملک کو چلانے کا طریقہ اور لوگوں کے ہر طرح کے مسائل کو حل کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اسلام نے ان جیسی چیزوں پر بہت زور دیا ہے اور بہت واضح انداز میں اس کو سمجھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بہت اچھے انداز میں ان سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور بعد والوں کو سکھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہر صحابی ان چیزوں سے واقف تھے، لیکن نمایاں طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی منظم اور مستحکم انداز میں ان جیسے کاموں کو انجام دیا ہے جو آگے آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان سب کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ البتہ یہاں چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، پولیس کا محکمہ۔ آپ نے اسلامی ریاست کے اندرونی و داخلی امن کے لیے باقاعدہ پولیس کا محکمہ قائم کیا، جس کا نام، جس کا کام ناپ تول میں کمی کو روکنا، تعمیرات میں تجارت کو کنٹرول کرنا، جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ لادنے دینا، شراب کی فروخت روکنا اور اس جیسے دیگر کام ان کے ذمے تھے۔ اس سلسلے میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بحرین پر افسر مقرر کیا اور بازار کی نگرانی کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ نمبر 2، جیل خانوں کی تعمیر۔ جب محکمہ پولیس قائم ہوا تو اس کا فطری نتیجہ تھا کہ لوگوں کو سزائیں بھی ملیں گی، لہذا سزا دینے کے لیے جیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں صفوان بن امیہ کا گھر 4000 درہم میں خرید کر جیل خانہ بنایا گیا۔ اسی طرح نمبر 3، بیت المال کا قیام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے قبل بیت المال کا باقاعدہ نظام موجود تو نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بحرین سے واپس آئے تو 1 سال میں اپنے ساتھ 5 لاکھ درہم بھی لائے۔ اس وقت ولید بن ہشام کے مشورے سے بیت المال کا محکمہ قائم کیا گیا اور حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ پہلے وزیر خزانہ مقرر کیے گئے۔ اسی طرح نمبر 4، نظام تعلیم کا قیام ہے۔ سیرت العمرین لابن الجوزی میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے باقاعدہ قراء اور معلمین مقرر کر کے ان کی تنخواہیں طے کی۔ اسی طرح نمبر 5، نظام عدل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کا نظام عدل و انصاف پر مبنی آج بھی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے خود عادل بنے اور مثال بن کر دکھایا، پھر اپنے عمال اور رعایا میں عدل و انصاف کو قائم فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنے کے لیے دینی تربیت کے ساتھ عصری علوم میں اپنی نمایاں شناخت قائم کریں اور غیروں کی علمی امداد و معاونت سے مستغنی ہو کر، بے نیاز ہو کر
اپنا مضبوط علمی بلاک تشکیل دیں جس میں دینی علوم کے احیاء کے ساتھ عصری علوم کی طرف بطور خاص توجہ دی جائے، تاکہ مغربی نظام پر کلی یا جزوی انحصار کے بجائے مسلمان خود تعلیم کے تمام شعبوں میں غلبہ حاصل کریں۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں، عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔